نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر سید بدیع الدین سہروردی شاہ صاحب، مہمانان گرامی، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے خوبصورت خطابات سماعت فرمائے، بالخصوص حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے آپ نے خوبصورت خطاب سماعت کیا. دیگر بزرگوں سے بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم میلاد نبی کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ مومن ہو اور اسے نبی کا ذکر اچھا نہ لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ذکر نبی کرنا یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. پھر بھی بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی اس کے فوائد کیا ہے اور آخر یہ کس سے کیوں بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے حبیب، ہم آپ کو انبیاء کرام کے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تقویت ہو. اگر نبیوں کے قصوں سے نبیوں کے سردار کا دل مضبوط ہوتا ہے تو محمد عربی کریم کے ذکر سے ہر نبی کے وفادار کا دل مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ موبائل آپ کے پاس رہے گا، جلسہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. یہ موبائل ایک ایسی اللہ نے دولت دی ہے شاید قبر میں بھی ساتھ لے جانا. یعنی ذکر نبی ہم نے غور سے نہیں سننا، اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، اسی چکر میں آپ پڑھ رہے ہیں. وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. محبوب ہم آپ کو بہترین قصہ، سونا قصہ، حسین قصہ بیان کرتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سونا ہے. قرآن پاک کا ہر لفظ سونا ہے. قرآن پاک کا ہر حرف سونا ہے. میں اسے اگلی بات کروں اگر زندہ ہو کر سنیں. جس سینے میں قرآن ہو وہ سینہ سونا ہے. جس زبان پر قرآن کی تلاوت ہو وہ زبان سونی ہے. جس دماغ میں قرآن کی سوچ ہو وہ دماغ سونا ہے. جس شخص پر قرآن کی تعلیمات کا اثر نظر آئے وہ شخص سونا ہے. سبحان اللہ. قرآن تو ہے ہی سونا. اور اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور جس قبر میں صاحب قرآن لیٹے وہ قبر سونا ہے. اور حشر کے دن جب بندہ آئے گا تو قرآن والے کی پیشانی بھی چمک رہی ہوگی اور سونی. سارا قرآن. اب حضرات ابھی نعرہ نہ کریں کیونکہ دو چار بندے لگاتے ہیں اور باقی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا نام نے کچھ ہوگا تو نہیں. اس لیے جب آپ ٹینشن فری ہو جائیں پھر خدا کا نام لیں. آپ کو تو منت کر کے رب رسول کا ذکر سنانا پڑتا ہے. بڑی وی آئی پی مخلوق ہے. شاہ صاحب آپ کے لاڈ پالتے ہیں، ہم تو ان کی محبت میں آ جاتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی بتا پوچھے خوشامد کے بغیر ٹکے گا نہیں وہ بندہ جو ذکر نبی محبت سے کر نہ سکے اور سن نہ سکے.
کے بندے اس کا نام سن کے خوش ہوا کر، جب سانس نکل جائے تو اس جہان کا مالک اور اس جہان کا وارث بھی محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ابھی یہاں کوئی شاید موجود ہے روح پرواز کر جائے تو جب تک زندہ تھے تو چودھری صاحب، اب بن گئے میت صاحب، چلے مولوی صاحب ہے فوت ہو گیا، پہلے مفتی صاحب، اب بھی جنازہ تیار ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی ہو، مولوی ہو، مناظر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کے سارے ہوتے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں یاد رکھنا، ایک ہوتا ایسا ہے جسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی، اور وہ ہے محمد کا غلام۔ سبحان اللہ۔ نبی کی غلامی وہ منصب ہے جسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ جیے تو غلام نبی، مرے تو غلام نبی، قبر میں پہنچے تو غلام نبی، اور حشر میں اٹھے تو غلام نبی۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو نبی کا غلام ہے ذرا ہاتھ پر رکھ رہے، غلام تو آپ سارے ہی ہیں۔ ویسے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور شاہ صاحب کی بلا نے آپ کی شوگر کا ذکر کر کے بہت کرم نوازی فرمائی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تیرا شوگر والا میں نہیں، آپ بھی، لیکن یہ بڑی عجیب قسم کی شوگر ہے، آپ کو بولنے نہیں دیتی، ہمیں چپ نہیں رہنے دیتی۔ اور اللہ کے بندو، ہر مرض کی شفا نام مصطفیٰ ہے۔ اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی مفتی صاحب کی بلا فرما رہے تھے کہ نبی کا غلام جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا، مبشرا کہا کہ میں خوشخبری سناتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مولانا نہیں کہا، اعلان کرنے والا نہیں کہا، مخبران نہیں کہا، خبر دینے والا۔ مبشر اس خبر کو کہتے ہیں جب کوئی بتا رہا ہو تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو۔ قرآن بتا رہا ہے ذکر نبی آئے، کرنے والے کے چہرے پر بھی خوشی ہو، سننے والوں کے چہرے پر بھی خوشی ہو۔ اور شاہ صاحب، میرا یہ جملہ یہاں بیٹھا شخص یہاں پلے باندھ ہے، جسے عظمت نبی پہ مسکراتا آ جائے، موت بھی اس سے خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ بھئی نبی پاک علیہ السلام کا نوکر غلام جب فوت ہوتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، نشان مرد مومن بتو گویم جو مر باید بر تبسم لبے ہو۔ غلامی کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مرتا ہے، جس کا چہرہ اتر جائے یہ کوئی اور ہوگا، جو مسکرا کے مرو سمجھنا محمد کا غلام ہوگا۔ آخر یہ بات کیا ہے؟ بندہ تو مر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ رشتہ دار چھوٹ گئے، اولاد چھوٹ گئی، یار چھوٹ گئے، جائیداد چھوٹ گئی، مال چھوٹ گیا، وہ جو کچھ اکٹھا اکٹھا کیا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، حتیٰ کہ موبائل چھوٹ گیا، اور پھر یہ مسکرا رہا ہے، پھر مسکرا رہا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کیوں مسکرا رہا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اور بھائی سارے جگ کے چھوٹ جانے کا غم نہیں، قبر میں محمد کے آنے کی ہوتی۔ جو مصطفیٰ کے نوکر ہوتے ہیں ان کی یہ پریشانیاں نہیں ہوا کرتی۔ نبی کا ذکر ہے، چہرے پر خوشی آ جائے۔ اور اگلا جملہ میرا سن لیں، اللہ کسی عبادت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عظمت نبی بیان کرنے اور خوش ہو کر سننے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لوگوں کو نا بیماری پڑ گئی ہے، وہ جی مولوی قصہ سناتا ہے، فلاں قصہ سناتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کبھی قرآن بھی پڑھا کر، رب کا قرآن کس سے سناتا ہے؟ حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا قصہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا قصہ۔ یا اللہ ہے تیرا قرآن اور ہے سارا تیرے نبیوں کے قصے، اور میں یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، قرآن والے پاکوں کے قصے سے منہ نہیں چرایا کرتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں سونا قصہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اب پھر سنیے، یا اللہ قرآن تیرا سارا سونا ہے، اور یہ سونا قصہ کس کا قصہ ہے؟ فرمایا سونے یوسف کا قصہ، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام بڑے سونے تھے تو ان کا قصہ بھی بڑا سونا۔
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ احسن القصص کسی ادیب کے جملے نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ جناب یوسف کیونکہ سونے ہیں تو ان کا قصہ بھی سونا ہے۔ ذرا رکیے، میں جناب یوسف علیہ السلام کی عظمت کو سلام، ہم تمام نبیوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، جناب یوسف بہت سونے ہیں، لیکن اگلا جملہ سننا، جن کو لائن میں لگ کے یوں تکتے رہے یوسف، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب یوسف کا قصہ اتنا سونا ہے تو میرے محمد عربی کا قصہ، سبحان اللہ۔ اور اب میں اس محفل کا نام لینے لگا ہوں، شاید آپ سن کر بول سکیں، بھئی جناب یوسف کا قصہ سونا تو میرے محمد کا قصہ، تو جس محفل میلاد میں مصطفیٰ کے میلاد اور آپ کا ذکر ہو، وہ محفل کتنا سونی ہے۔ سبحان اللہ۔ برداشت پا پائیں یا نہ پا پائیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ محفل سونی، اس محفل کا عنوان سونا، اس محفل میں آنے والے سونے، سننے والے سونے، سنانے والے سونے، اور یہ حسن کہاں سے آیا؟ مصطفیٰ کی نسبت سے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس چکر میں نہیں پڑھا کرتے نہیں، یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندے، لکھے کو چھوڑ، امتی ہے۔ اچھا میں ذرا دھیمے لہجے میں آپ سے پوچھ لوں، بیٹا ہو اسے باپ کا ذکر اچھا نہ لگے، لوگ کہیں گے بڑا حیا والا ہے۔ شاگرد ہو اس سے استاد کا نام برداشت نہ ہو، لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہے۔ مرید ہو پیر کو دیکھنا پسند نہ کرے، لوگ کہیں گے بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہو امتی اور نبی کا میلاد پسند نہ آئے، لوگ کہیں گے واقعی یار کوئی سمجھدار پڑا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ نبی کا ذکر، مصطفیٰ کا درود و سلام، اور میں حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ فرمایا محبوب میں نے تو کائنات بنائی اس لیے ہے کہ دنیا کو بتاؤں میں نے محمد کو کتنی شان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات آپ بتائیں، ذرا جلدی جلدی سے بتانا ہے، وقت نہ لگے۔ دنیا میں ہم نے کلمہ پڑھا، حضور کو رسول مان لیا، قبر میں گئے تو پھر کیوں سوال ہوا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کینسلیشن تو نہیں نہ ہوئی، کلمہ تو باقی ہے، پھر کہتا کہتے تھے، مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ذکر کیا تھا نا، قبر میں بھی کہا۔ اگر آپ کو سبحان اللہ کہنا آسانی سے آتی ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہنے سے کہہ رہا آپ کے یہاں مزید تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ اترتی ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنے کہہ سکتے ہو اتنے کہہ لیں۔ چلیں قبر میں کہہ رہی آپ ذکر کرو، ہو گیا ہے ذکر قبر میں۔ شاہ صاحب کی بلا تو آپ کی بھی زیارت کر کے یہ بات کرنے کو حشر کا مجمع رب نے لگا لیا اور ساری دنیا کو اکٹھا کرا کر لیا۔ میرے پاک نبی کو نیا جوڑا پہنا کے، سر میں تاج شباب سجا کے اور مقام محمود پہ بٹھا دیا۔ اب اگر اس کا مزہ لیں، جن کو مزہ آ سکتا ہو شاہ صاحب وہ تو لے لیں، جن کو نہ آ سکتا ہو اللہ ہی لے۔ میرا نبی نیا جوڑا پہن کے، سر پر تاج شفاعت سجا کے، حسن کو شباب پہ پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر جس بندے کو یہ سمجھ ہے وہ داد نہ دے، شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ورلڈ کانفرنس کر کے اسے بخل کا ایوارڈ یہ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ پھر اس کو ذرا سنیے توجہ سے جو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرا نبی قیامت کے دن نیا جوڑا پہن کے، میں ذرا زیادہ پڑھا لکھا مولوی نہیں ہوں، اتنا ہی پڑھا لکھا ہوں جس کو نبی کا حیا ہے۔ آگ لگانی ہے ان مکالموں کو جس میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو۔ اور مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے نبی کے ادب کو نہ پہچاننا جہالت ہے، مصطفیٰ کا ادب کرنا یہی علم ہے۔ اب سنیے، میرا نبی نیا جوڑا پہن کے، یہ دوتے میں سر دو پیروں تک چشتیاں، اندرو باروں چشتیاں، اللہ دی قسمیں چھدو مسلمان۔ میں دوتے پورا سواد لگا تو میں تو کچھ بھی ہوئے چنگے چوکھے کپڑے پا کے کوئی بندہ بھی آوے چنگا لگتا ہے۔ تو اسی اس گل نو چھڈو،
जेड़ा जोड़ा रब ने हुजूर ने तैयार कराया, सोचो जोड़ा कितना होना। सुभान अल्लाह। शाह साहब गरीब से गरीब बाप हो, साजिद भाई गरीब से गरीब बाप हो, उसका बेटा दूल्हा बनने लगे हमारे यहाँ, आपकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं यार मुझे उधार दे दो, मैं इसे जोड़ा अच्छा पहनाऊं, पूरी बारात में लाड़ा एक लगे, हर कोई न लगे, पूरी बारात में लाड़ा एक ही लगे। अच्छा बंदे की तो मजबूरी है, वो तो चलो कर्जा शर्जा लेके अच्छा जोड़ा बनाएगा। मैं क्योंकि तुम बहुत तरक्की वाले लोग हो तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा के लिए स्पेशल जोड़ा रब तैयार करवाए, अब मौलवी को वो जोड़ा कैसे समझ में आए? मैं मसूद भाई ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मिलाद की महफिल में एक रंग पैदा हो। अगर आपको फिर समझने दोबारा कह रहा हूँ, स्पेशल जोड़ा रब तैयार करवाए, तो भाई जिसके लिए स्पेशल जोड़ा रब तैयार करवाए, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना उसकी महफिल मिलाद करवाए। अल्लाहु अकबर। स्पेशल जोड़ा। अच्छा मैं ये स्पेशल जोड़े को मैं कई दफा कह चुका हूँ, आप हिले जुले नहीं है, आपका कोई कैसा जोड़ा होगा? मैंने कहा जिस तरह का मोहम्मद है उस तरह का जोड़ा। सुभान अल्लाह। आपको समझ आ रही हो? अगर वो मुझे दाद नहीं देंगे तो मैं उनसे ले भी लूंगा। ये क्या बात हुई? किबला जिसने मोहम्मद बनाया, जिसने पाक मोहम्मद बनाया, उसने पाक मोहम्मद के शायान शान हशर में जोड़ा भी तैयार करवाया। इधर देखना, मेरी तरफ देख करके बात सुनना, मेरा नबी जन्नती जोड़ा पाके सर पे ताजे शफात सजा के, और मैं मजा लेने लगा हूँ, जिनको आ जाए वो जरूर लेना, जुल्फ वाके माज़ाक का काजल लगा के, हुस्न को शबाब पे पहुंचा के, मकामे महमूद पे जलवा गर हो। अब हशर न हो तो और क्या हो? दोबारा कह रहा हूं, आप जरा ये लुत्फ महसूस करें। मैं पूछना चाहता हूँ, हिसाब किताब का दिन था, हिसाब किताब का दिन था, लोग हमसे पूछते हैं कि जलसा करना है, जलसा तो ये क्या हुआ, मिलाद नबी का दिन। मैं पूछता हूँ हिसाब करना है, हिसाब करना होना, ये महबूब को जोड़ा पहना के सर पे ताजे शफात सजा के और फिर मकामे महमूद पे बिठा के सबको इकट्ठा कर लिया, फरमाया इंसान बन, और मसला हिसाब का नहीं, मसला मोहम्मद के दीदार का है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मसला तो मुस्तफा के दीदार का है। आप पंजाबी समझते हैं? तो हम तो समझ आती है। मैं पंजाबी में जुमला कह रहा हूँ, पंजाबी में आपको जल्दी समझ आएगा। अल्लाह पाक ने नबी पाक को जन्नती जोड़ा पहना के सर पर ताजे शफात सजा के मकामे महमूद पे बिठा के सारे जग को इकट्ठा करके फरमाना है, इधर ही बनाया से खुश नहीं होता, उनको खुशी नसीब नहीं होती। मैंने इसके लिए, इस महबूब के लिए, ये है मेरा महबूब। अगर आप भी समझ लिए दोबारा, ये है मोहम्मद जिसकी जुल्फों की कस्में फरमाई, ये है मोहम्मद। आप लोगों ने इजाजत हो कि यहाँ पर ये शेर पढ़ते, हर कोई फिदा है फिर इसीलिए तो आशिक कहते हैं, आशिक, मैं आशिकों की बोली बोल रहा हूँ, इसीलिए तो आशिक कहते हो, बड़ा डराते हो अशर से, बड़ा डराते हो अशर से, भैया बड़ा डराते हो अशर से। उन्होंने कहा हशर गुस्ताखों के लिए
عاشقوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک مولانا صاحب نے حشر کو بیان کیا اور حشر کر دیا، حشر کر دیا۔ ایک بابا جی، یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر یہ نبی پاک کے عاشق تو بڑی شاعر ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی حشر کا دن ہونا ہے، کعبے کی زمین ہونی ہے، سوا نیزے تے سورج ہونا ہے، پسینوں پسینی برا حال دھوکے دہاڑے، کسی نے گردن تک پسینہ، کسی نے گوڑے تک۔ مولوی تو لے گئے، بابا بھی جو کھڑا ہے انہوں نے کہا یہ بتائیں حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ یہ بتاؤ اس دن محمد پاک بھی ہوں گے؟ اس نے کہا اس دن محمد پاک بھی ہوں گے۔ اچھا مولوی صاحب بھی کوئی حیا والے تھے، اگر بے حیا ہوتا تو کہتا حشر میں محمد کے ہونے سے کیا ہوتا ہے، تو پیدا ہی نہ ہوتا کیا ہوتا۔ مولوی بھی شرم و حیا والا تھا، اس نے کہا پاک محمد ہوں گے۔ اب جملہ سننا، میری ساری تقریر پہ مدنی جملہ ہے اس بابے کا۔ اس نے کہا مولوی پھر ایڈا نہ ڈرا، ایڈا ڈھیر نہیں پہ گیا کہ مالکاں میں ہوندے ہمارے جائیں۔ نعرہ رسالت۔ یہ بدی الدین شاہ صاحب یہ جو مساجد کا جال بچا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے بچا رہے ہیں کہ سجدے کرو؟ نہیں، یہ اس لیے جال بچا رہے ہیں کہ لوگوں یقین کر لو اگر مصطفیٰ کے نہ ہوئے تو مارے جائیں گے، محمد کے ہو گئے تو نبی کو بچانا آتا۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جس کو نبی نے بچانا ہے وہ آپ کھڑا کریں۔ میں نے کھڑا ہو کے دیکھ کے لوگ کس کس نے آپ کھڑا کیا۔ یہ مجھے دیکھیں، میں آپ کا مریض ہوں، میں نے شاہ صاحب کو بتایا نہیں، میں جب سے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری بیٹی کی وجہ سے میری طبیعت خراب، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اور میں اتنا زور شور سے بول رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا آہستہ بولا کرو کبھی لگے جاؤ گے۔ میں نے کہا فضول مرنے سے بہتر ہے نام نبی لیتے۔ لوگ ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں، چار پائی پہ لے کے مر جاتے ہیں۔ ارے اس مرنے کا کیا کہنا، زبان پہ نام نبی ہو اور موت آ جائے۔ لوگ یہی کہیں گے نا جن کا تھا ان کے نام پہ مر گیا۔ یہ سپریم کونسل کی جو مساجد ہے یہ صرف مسجد نہیں ہے، تحریک ہے عشق رسول کی، تحریک ہے عشق مصطفیٰ کی۔ اور میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارا دین نبی کی محبت کا نام ہے، سارا دین نبی کے ادب کا نام ہے۔ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاہ صاحب کی ایک بنائی ہوئی مساجد میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ کی عبادت بھی ہوگی، محمد عربی کی محبت بھی ہوگی۔ اور آپ اس کو ذرا محسوس کرنا، حشر کا دن ہے، حشر کا دن ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، اشرفی صاحب آپ میں چلے گئے، اچھا موجود ہیں، جو شہر الناس ولا کا نبیہ، حضور فرماتے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ میں پھر پنجابی مفتی صاحب سے بلا رہا ہوں، میں غریب نواز کے در کا مانگت ہوں، ذوق تو ہمارے ضمیر میں شامل ہے۔ جو شہر الناس ولا کا نبیہ، شاہ صاحب آپ خلوت میں بھی دعا دیں گے، صدقے جامع مدینے والے تیری کرم نوازی تو حشرت بھی قدموں میں رکھ لے۔ آپ کو نہیں سمجھا، میں دوبارہ کہتا ہوں، جو شہر الناس ولا کا نبیہ، حضور فرماتے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ جو اس بات کو خوشی میں بولے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ اچھا آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ جی جی۔ اچھا میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ زبان کو کہہ دیتے ہیں، کسی کو چھوا تو میں ذمہ منہ کا تالا کھول کے بیچاری کو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ جو شہر الناس ولا کا نبیہ، لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔
میں کیسا حضور دے پیری پیر میں حشر جانے سے آتا ہے جناب پیری پہ گیا ہم تو پرانے کمی تیرے در کے حشر سے لکھے نام مادر پدر کے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اور ہم آپ کے نوکر ہیں اب حشر جانے مدینے کا تاجدار جانے یہ حشر میں کیا ہوا سارا مجمع اکٹھا صرف ہم نہیں ہوں گے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اکٹھے ان کی امتیں اکٹھی ادھر حضور علیہ السلام کی امت اکٹھی دھیمے دھیمے ایک بات یا اللہ یہ سارا مجمع لگا لیا کیا کروانے لگا ہے فرمایا سب کو اللہ حکم دے گا چلو پڑھو نعت نبی یہی تفسیر ہے نا الذی یحمدہ فیہ الاولون والآخرون اگلے پچھلے سارے نبی کی نعت پڑھو اچھا آپ تھوڑا سا غور کریں بسیو جی شاہ صاحب کو نصیحت کے ساتھ رکھے وہ نعت پڑھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے بن دیکھے نعت پڑھنے کا یہ مزہ ہے ذرا تھوڑا سا توجہ کریں اللہ کے لیے پھر میں بات کو ختم کروں آپ کا سامنے بیٹھے ہوں اور نعت جناب یوسف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ لطف لے یہی تو میں چاہتا ہوں جناب موسیٰ نعت پڑھے جناب عیسیٰ نعت پڑھے میں انبیاء تک ہوں سارے انبیاء نعت پڑھیں چلے تھوڑا سا میں اور آگے آتا ہوں انبیاء کے بعد صحابہ نعت پڑھیں یہ کسی بندے کو بتانا نہیں اپنے تک رکھنا ہے نعت کمینوں کے حصے میں نہیں آتی نگینوں کے حصے میں آتی نعت نبی خبیثوں کا حصہ نہیں شریفوں کا حصہ ہے اور اگر آپ سارے سر کے ساتھ زبان ہلا لیں یہ نعت پلیدوں کا حصہ نہیں پاکوں کا حصہ ہے یہ مسعود بھائی کو اللہ خوش رکھے شاہ صاحب کا کمانڈر ہے ادھر خدمت کا تو میں ان کو بھی کہتا ہوں اتنا بڑی محفل کرے او بھائی کتنا بڑی کروائی بندے کتنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھوڑے ہیں بہت ہیں یہاں کے لحاظ سے اللہ فرمایا اچھا میرے محبوب کا جلسہ اور 500 بندے بیٹھے ہوں میرے محبوب کا جلسہ ہو 1000 بندہ بیٹھا ہو میرے محبوب کا جلسہ ہو 2000 فرمایا عالمین کا یہ رحمت بنا کے بھیجا تم نے چھوٹے چھوٹے جلسے کروائے میں تم سے راضی ہوں اس لیے کہ تمہارا کام کوشش کرنا تھا نوکر تو نوکری کر سکتا ہے نا بندے نہیں لا سکتا فرمایا میں جن کا محمد بنایا ان کا جلسہ بھی آپ ہی کراؤں گا میں نے جس طرح کا شان والا نبی بنایا ہے اس طرح کا شان والا جلسہ ہی میں کراؤں گا اور تم تو چلو داتا صاحب کے خطیب کو بلا لیتے تھے محمد اقبال کو وہ نوکر ہی تھے نبی کے اور میں جب جلسہ کراؤں گا نا نعت خانوں میں آدم کو بلاؤں گا نعت خانوں میں جناب نوح کو کھڑا کروں گا جناب ابراہیم کو کھڑا کروں گا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے جس کی صفت و ثنا نبی کریں اس کی صفت و ثنا امتی کیوں نہ کریں دیکھنا میں بڑے پیار سے مشورہ دے رہا ہوں جن لوگوں سے یہ چھوٹے چھوٹے میلاد کے جلسے برداشت نہیں ہوتے ان کا تو حشر میں بڑا حشر ہے ادھر نعت ادھر نعت ادھر نعت ادھر نعت ادھر نعت حشر میں جدھر جائے نظر ادھر نعت چلے آپ حضرات سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ جب میں اس کو شارٹ کروں چکے یہ اسی پہ میں بیٹھا رہا تو 2 گھنٹے لگا دوں گا آقا کو رب سامنے بٹھا کے لوگوں اکٹھا کر کے پڑھو نعت نبی یا اللہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے میں بالکل فیصلہ ہو رہا ہے میں محبوب کو لاڑا بنا کے بٹھانے لگا ہوں جو دیکھ کے خوش ہوگا جنتی کر دوں گا جو جلے گا جلا دوں گا نبی کی
عظمت سے جلنے والوں کا جہنم انتظار کرتی ہے اور نبی کے ذکر پہ خوش آنے والوں کا جنت انتظار کرتی ہے. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت فاضل بریلوی کا شعر ہے. انہوں نے کہا تھا جا منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. اگلے مصرے میں دیکھنا دعویٰ کیسا ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ محفل میلاد ہے. اچھا میرے نبی کی ذات رحمت, آقا کی صفات بھی رحمت. نہیں دوبارہ کہوں گا, ذات رحمت, صفات رحمت اور آقا کا پیغام. اس کو رحمت بعد میں کہنا اگلے سال سارے تاریخی سال وہ ساڑھا پتہ کی ہے چنگیاں پہ مندیاں نکائی رکھتی سونے ہیں, یعنی ایسا بندے کا بکر نہیں بننا. عشق رسول کا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے, جو کچھ ہے اس پہ ٹپا عشق کا ہوا ہے. عاشق اسے نہیں کہتے جو اپنے منہ کہے, عاشق وہ ہے جسے نبی قبول کر لے. سبحان اللہ. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو وہ بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کینیڈا ہی بلائیں گے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی جائیں ناراض تو مسئلہ نہیں ہوتا. ہم یہاں لاکھوں ہیں, ایک غریب نواز آئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے اور ہم لاکھوں ہو کے اپنی نسلیں بچانے کی فکر میں کوئی چکر تو ہے نا. ایک غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غریب نواز کے پاس کیا تھا بھائی, کیا تھا جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں, جس کے ظاہر اور باطن پہ نبی کی غلامی کا نور چھا جاتا ہے اسے کوئی دیکھ کر پھر کافر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو داد دینی چاہیے آپ کو, تقریر رہ گئی, چہرے نظر نہیں آتے. اے مسلمان دیکھ تو اپنے ماضی کو. محمد عربی کریم کا چہرہ دیکھ کے لوگ کہتے تھے اس چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اور جس پر نبی کی غلامی کا رنگ چڑھ جائے میرے آقا نے فرمایا جو اسے دیکھتا جائے گا اسے بھی خدا یاد آتا جائے گا. سبحان اللہ. ہم نے بلا دیا اس وقت, ہم اس چکر میں ہیں کہ جناب ماشاءاللہ خشکی نہیں ہونی چاہیے چہرے پہ. اور میں تو جو کہ بالکل پیڑوں قسم کا بندہ ہوں, مجھے تو موبائل بھی سے سننا آتا ہے, نمبر سیو کرنا بھی نہیں آتا. میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, نئی دنیا کا زیادہ پڑھا لکھا نہیں. مجھے تو ان کریموں کے نام ہی نہیں آتے جن پہ چہرے پہ نور لایا جاتا ہے. کریموں والا نور قبر میں کام نہیں آئے گا, محمد کریم والا نور. مجھے ایک بندے نے کہا کہ غریب نواز میری ایک ختم قرآن کا رات کو کرتے تھے ایک دن کو. جو ناراض ہو گئے انہیں 30 سپارے رات کو قرآن کے پڑھنا, 30 سپارے صبح کو پڑھنا. اور مفتی صاحب کی بلا اللہ گواہ ہے مجھے تو ان ساری نمازوں کے نام ہی نہیں آتے جو خواجہ غریب نواز پڑھتے. مجھے ایک بندے نے سوال کیا تم سنی بھی بابا لوگ ہو, 30 سپارے شام کو پڑھتے تھے, 30 صبح کو پڑھتے تھے, 60 تو ہو گئے سپارے, تو ایک سپارے کو آپ 15 منٹ بھی دیں. اس کا ٹائم نکالے, پھر ان کی نمازوں کا ٹائم, پھر رات کا ٹائم. کہا انہوں نے پھر کلمہ اتنے لوگوں کو کیسے پڑھا لیا؟ میں کہا بیٹا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے, لوگ چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھتے رہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور دیکھیے, میں اپنے عنوان کو بھی شاہ صاحب تک یہی دے رہا ہوں, میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ بیٹا ہے میرے حسین کا, غریب نواز بیٹا ہے میرے حسین کا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں معین الدین کی صورت میں حسین اتنا سونا ہے کہ کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لیں. جو معین الدین کی صورت میں اتنا سونا حسین ہے, وہ اپنی صورت میں حسین کتنا سونا ہوگا. سبحان اللہ.
تھے. ہم بڑے بنیادی سے بیٹھے ہوتے, ہم حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے. قبر میں دفنا کے سارے آ جاتے ہیں, سنبھالنے آتے ہی آتے ہیں. مجھے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے مسعود بھائی, رحمت والی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مال چھوڑ جائے وہ ورثاء کے لیے ہے, اور اگر کوئی بندہ کوشش کے باوجود اگر اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہو, تو میرے نبی نے اعلان کر رکھا تھا اس کا قرضہ مجھ محمد کے ذمہ آ گیا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہم چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اولاد کے لیے بنا دو, اولاد کے لیے بنا. اولاد سے پوچھا جائے گا ابا جی کے بارے میں, کہے گا میں اپنا حساب تو دے لوں, مجھے اپنے کا کیا پتا. ابا کہے گا مجھے اولاد کا کیا پتا, بیوی کہے گی مجھے شوہر کا کیا پتا, شوہر کہے گا مجھے بیوی کا کیا پتا. میں اپنے چکر میں پڑا ہوں. جب کوئی کسی کا نہیں نہ ہوگا, اس وقت جو کہہ رہا ہوگا امتی امتی وہ میرا نبی ہے. سارے رشتے بعد میں, مصطفیٰ کا رشتہ پہلے. جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولے. سب کچھ بعد میں, خدا رسول پہلے. بس یہ شاہ سب کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیغام لے کر حاضر ہوئے. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ شاید سمجھیں تو میں زور سے بول رہا ہوں, آپ کی عزت نہیں کرتا. میں اتنا پاگل نہیں کہ نبی کی محفل میں آنے والوں کی عزت نہ کروں. سبحان اللہ. آپ آج مصطفیٰ کریم کی محفل میں آئے ہوئے ہیں, کئی سوئے ہوئے ہوں گے, آپ آئے ہوئے ہیں تو کسی نے بلایا ہی ہوا ہے نا. سبحان اللہ. آپ کچھ لگتے ہیں نا میرے رسول کے آئے ہوئے ہیں. اچھا, میرے نبی نے بس ایک بار کر کے اس کے ارد گرد میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. سب سے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ میرے پاک نبی کی ذات. مفتی صاحب نے آپ کو ایک سوال آنسر کیا, اس کا جواب دیا, بڑی خوبصورت بات کی. میں بڑا شارٹ کٹ قسم کا بندہ ہوں, میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی. میں نے کہا جس نبی کی امت کی شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے, اس نبی کے ایک لمحے کی قیمت ساری زندگی کی. سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذہن میں خیال ہے نا, پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی, میری امت کی عمر چھوٹی ہے, تو نیکی میں کہیں پیچھے نہ رہنے. اللہ نے فرمایا سونے جی عمرہ بتا کے نیکی کرا کے پھر انہوں نے برابر یا انہوں نے ود کیتا تو کی کیتا, تیرا منہ پہ ایک کر چڑھنا. آپ اس پر خوش نہیں ہوتے. میں سونے تیرا منہ پہ ایک کر چڑھنا ہے. وہ 1000 ماہ لگے رہے, میں ایک رات لیلۃ القدر دیا گا, انہوں نے 1000 ماہ دا مول نہیں پاواں گا جڑا ایک رات دا پاواں گا. کہ نبی دے لنگر والی رات دا حال ہے تو پھر محمد دی ذات دا کی حال ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ہمیں فضل والی امت, ہم قدر شدر والی نہیں ہے. اللہ نے قدر کو پیدا کیا تھا, لکھتے قانون کیا, نیکی کرے گا جزا دوں گا, گناہ کرے گا سزا دوں گا. قلم لکھتی آئی, باری آ گئی آقا کی امت کی. قلم نے لکھنا چاہا, آپ نے کہا اب تک قلم ادب کر, اب وہ قانون نہیں لکھنا. یا اللہ اب کیا لکھوں؟ فرمان لے امتہم مسلمۃ ورب غفور. امت گنہگار ہوگی لیکن رب بخشنے والا ہے. میں ان کے گناہ نہیں دیکھوں گا, میں دامن مصطفیٰ دیکھوں گا. سبحان اللہ. جنہ صدقہ بچیاں اس نبی دے ذکر تے خوش ہویا کرو. سبحان اللہ. سب سے افضل نبی میرے آقا حضور کے بعد سب سے افضل ہے جناب ابراہیم. اب مسئلہ سنو, ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور جناب محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی بنائی. میں نے مسجد قباء کا ذکر نہیں کیا, وہ بھی سرکار کے جانے میں بنی تھی. لیکن میری ایک بات سنیں, آج کل جو آپ عمرے پہ جاتے ہیں, جتنے لوگ گئے ہیں اب تک, اللہ ان کو بار بار لے جائے. نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی لے جائے. چلے ماشاءاللہ.
جڑے بندے خوش ہو کے بولے یا اللہ ان فوراً جا آمین اچھا عمرے دے 2 ٹکٹ ہیں جو حضرات عمرے کے لیے آئے ہیں وہ بالکل نہ بولیں جو اپنے نبی کے ذکر کے لیے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ اس کی ساتھ ایک وجہ ہے محب کبھی لالچی نہیں ہوتا لالچی کبھی محب نہیں ہوتا عمرے کا ٹکٹ 2 کو ملے گا نگاہ محمد سب کو ملے گی سبحان اللہ عمرہ ہو نبی کی نگاہ نہ ہو تو عمرے کا اجار ڈالنا ہے عمرہ نہ ہو نبی کی نگاہ ہو جائے تو گرو سے بڑھ کر اللہ کرے آپ سب کو عمرہ بھی ملے نگاہ مصطفیٰ عمرے میں 2 جگہوں کے بطور خاص جاتے ہیں نمبر 1 بیت اللہ بنایا کس نے اللہ کے خلیل نے پھر آپ آگے مسجد نبوی شریف میں بنائی کس نے اللہ کے حبیب نے حاجیوں عمرہ کرنے والوں تمہیں پیغام بھول جاتا ہے کھجوریں یاد رہتی ہیں ہم زمزم لائے ہیں اللہ مبارک کرے اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں زمزم نہ خیر نہ میں نے جب پہلی دفعہ میں گیا تھا عمرے پہ تو پاکستان کے ایک حاجی صاحب تھے بزرگ کپڑے تھے ذرا انہوں ایڈا بڑا پین انہوں 10 کلو کا ہوگا تھی انہوں چکی پھر میں کہا بابا جی خیر ہے زمزم شریف ہے بابے کو لے چکے انہوں نے کہا بھائی نصیب بنا لائے ہیں پھر خالص زمزم کتنے ملنے میں 10 کلو کا پین لے کے جانا بلا اختلاف مسلک ہر کوئی لاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پانی سارے ایک جیسے ہیں تو پھر اتھو 10 کلو کا کین چپڑ نہیں کڑی گا ہے یہ تو مرضی بات لو یہ مکہ کا پانی ہے میں پتر مکہ کا دوجہ پانی پینے ایک طبیعت صاحب ہو جس سے وضو کرتا ہے اسے گلاس پی نظر نہیں میں کہا مکہ کا نہیں جناب اسماعیل کی ایڑی کو چوم کر نکلنے والا پانی ہے مرکزی شاہ صاحب صرف جتنے سید ہیں وہ بطور خاص دعا دیں سیدوں کے نوکر پھر بعد میں جو پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکلے اس پانی جیسا پانی کوئی نہیں تو جو نسل محمد سے بنے نہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی بڑائی ہوتی تو بولتے بھائی جو جناب اسماعیل کی ایڑی سے نہیں نکلا ہاں غلط بات ہے ایڑی سے نہیں نکلا ایڑی آپ نے رکھی زمین نے ایڑی کو چوما اور وہاں زمین نے چوما اس زمین سے نکلا آب زمزم اس جیسا پانی کوئی نہیں جو زمین اسماعیل کی ایڑی کو چومے اس سے جو پانی نکلے اس پانی جیسا پانی کوئی نہیں اور جو آل نبی محمد کے خون سے بنے اور میرا محمد خود چومے اسلام جیسی آل بھی کوئی نہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مسجد نبوی کی تعمیر محمد عربی کریم نے کی میرا پہلا جملہ خدا کی ساری مخلوق میں سب سے افضل میرے آقا ہیں آقا کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں بیت اللہ کے چہرے پر بیت اللہ پر نظر پڑے حاجی صاحب خیال کرنا خدا کے گھر اللہ بے عزت لوگوں سے نہیں بنواتا مسجد نبوی کی حاضری ہو دیکھ کے آنا جس کے ہاتھوں کی رب قسم فرمائے وہ محمد خود ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے پتھر اٹھا کے مسجد نبوی میں لائے میٹھا کھانا سنت ہے الحمدللہ نمکین کھانا بھی سنت ہے حضور صرف میٹھا ہی تناول فرماتے تھے نمکین بھی تناول فرماتے تھے پانی پینا بھی سنت ہے اور مسجد بنانا اس پر آپ آہستہ بولو مسجد بنانا اور میرے آقا نے صرف بنائی نہیں بنوائی بھی صحیح اعلان کیا میرے نبی نے مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ ہو گئی ہے کھلی آفر ہے جو جگہ لے کر دے گا میں نبیوں سے جنت دوں گا
اب اس پر میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق سے کہنے لگا ہوں، میرے نبی جنت یوں بانٹتے تھے جیسے حضور نے جیب میں رکھی ہوئی، اور صحابہ بھی پکے یقین سے لیتے تھے۔ یہ بات جنت کس کو ملے گی، یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کو نہیں ملے گی، ٹینشن فری ہو جائیں۔ اور میرے نبی جب جنت بانٹ رہے تھے، دیکھنا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، فریت حضور نے بن دیجیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فری ہو گئی نا، آپ کو دے چڑھی۔ عثمان کی باری آئی، عثمان کو حضور نے فرمایا ہم نے تو بیچ چڑھ رہا کہ حضور فرید جو تاں بھی لمحہ کے بیچو، تاں بھی لمحہ کے شاید جو پاکی اپنی ہوئی، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، فرید جو تاں لے لانگے، جو پیسے لے کے لے تاں لے گا، اور میں چلو میں بیچ رہی ہے مسجد تھاں لے کے لے تو جنت لے لو۔ حضرت عثمان غنی لے لی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا پیر روما خریدے، اے لوگوں کو پانی پین واسطے نہیں لگتا، لوگوں کی فلاح ہوتا ہے، بولتا کام ہے، تو کرے میرے کو جنت لے لو۔ یہ مطلب ہے فوڈ بینک بھی نبی کو جنت دا جنت لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خرید دیتا کہ بلا مفتی صاحب اور یہاں علماء اور سادات بیٹھے، میرا سوال یہ ہے پہلے کی جنت خریدی، پھر خریدی، پھر خریدی۔ حضرت عثمان سے کو پوچھے حضور پہلا فیصلہ سودا منسوخ نہیں ہوا، تسی پھر خریدن لگ پہ ہو۔ عثمان غنی کیا میں قیامت تک آن دسنا چاہنا، اچھا نہ ماریا کرو، جنت جدوں ہی وکدی ہوئے لے لینا چاہیے۔ میں تو مسجد ریاض الجنہ میں حصہ ڈال چکا ہوں بھائی جی، تو ہون آج کل جنت تو چھٹی ہے۔ پھر یہ دیکھیں میرے نبی نے مسجد کے حوالے سے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا جس کو مسجد کی آبادی سے محبت ہو اسے کہہ دو تو جنتی ہے، اس کی جنت کا میں محبت شامل۔ میرے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھائے صفائی کی نیت سے، اور تنکا بھی ایسا کہ جو آنکھ میں لگے تو آنکھ کو چوبے، مجھ سے جنت لے لے۔ اب میری تقریر کی آخری بات اور میں ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسجد میں چراغ روشن کرے گا، چراغ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل بجلی کے بل سمجھ لیں، فانوس سمجھ لیں، اس کی قبر میں اندھیرا کوئی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ سارے سننے، قبر میں اندھیرا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں آج کل بھی رواج ہے کہ وہاں کی بجلی کا، پاکستان کی بجلی میں خاص اللہ کا فضل ہے، پاکستان کی بجلی خاص اللہ کا فضل ہے، چاہے وہ دن میں 22 گھنٹے نہ آئے، بل پورا بل دیتے وقت بندہ کہتا ہے جھوٹ ہے یہاں لوگ شکر۔ اچھا لوگ نا آج کل بھی مہنگائی کے دور میں کہتے ہیں کہ مسجد کا بل ہمارے کھاتے ڈال دو، کیوں؟ تاکہ مسجد میں چراغاں کر جاؤں، قبر میں اندھیرا نہ۔ ابھی شاہ صاحب قبلہ آپ کو اس طرف متوجہ کریں گے، یہ ریاض الجنہ کے تمام نمازی اور یہاں جتنے شرکاء ہیں اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں، اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں۔ یہ مسجد کوئی مقروض نہیں ہے، بلکہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کا سایہ اتنا گھنا ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے علاقے اس کی چھاؤں تلے آ گئے مسجد کے حوالے سے۔ تو مسجد کے ساتھ تعاون کرنے سے حضور نے کیا فرمایا، اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ اے ذرا تسی ایک منٹ بہ جاؤ، تسی تو بھائی اچھا ویسے اے ذرا میں تقریر تو ہٹ کے گل کرنا تھا، جس بندے اپنی خوشی نال جنت جانا ہوئے وہ نہ لگے، میں زور نال تو روح کے نہیں لے جانا چاہتا، لوگ میں نے تو چاہیے نہیں لگے تواڈے جو کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا خوشی نال جنت جاوے تے ذرا خوش ہو کے جاوے نا، منہ دی لوڑ چھڑے مکا کے جانا چاہتا ہے نا، موڑ جنت جانا ہے کوئی ہاتھ کو نہ۔ اچھا میرے نبی نے کی فرمایا کہ مسجد واسطے تھان لے کے دیو تے جنت، مسجد بناؤ تے جنت، مسجد کی صفائی کرو تاں بھی جنت، مسجد نال پیار کرو تاں بھی جنت، مسجد آباد کرو تاں بھی جنت۔ نبی پاک تے نبوت دی سرکار سے زندہ دے خلاف
اج ہن سانو جنہیں جنت دی دعوت دینی ہے وہ ہے میرے نبی دی آل تے ہن سرکار گنبد خضرا وچوں سانو دیکھن دے کہ میری آل دا ایک فرد مسجد لئی دعوت دیندا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا مصطفیٰ کریم دی ضمانت تے یقین کر کے شاہ دا ساتھ دے کے تے اج جنت وچ اپنا گھر بک کرواوندا ہے ساری پوری بیچنی کرنی پھر بھی بل آپ کرنے جنت رہائش کا کوئی بل ہے ہی کوئی نہیں اور میں مثال دسو تو شاہ صاحب محک تو تشریف لے آن ایک گل دسو کیڑا کیڑا بندہ ہے پھر اج تو شاہ صاحب فرمان کے تساں نبی پاک دے فرمان تے یقین رکھ کے تے جنت وچ گھر بک کراؤ گے کرو تو ہاتھ پڑا جائے من پتہ یا اللہ جڑا جڑا حد کرے شادی What a beautiful speech Mufti Sahib has given. Alhamdulillah, I'm not going to make a long speech because Fasluddin Sahib is here and he's going to recite Nawaz Sharif. دیکھیے اب آپ کے اوپر ہے سارا میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جامع ریاض الجنہ مسجد has no debt اس کا الحمدللہ اس پہ نو لیکن اس مسجد سے اکراس کینیڈا 14 مسجدیں بنی 14 ماسک اب وہ ساری مسجدیں اس کے انڈر میں ہیں یہ بھی خیال رکھیں تو آپ جو ڈونیشن دیتے ہیں اس کو یہ ڈونیشن اصل میں کیونکہ یہ مسجد ان تمام مساجد کو سپروائز کرتی ہے ان کو مینج کرتی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے الحمدللہ now in Ontario we have 40 مساجد اور جامع ریاض الجنہ مسجد ان کی ذمہ دار ہے تو آپ مجھے مسعود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں مسجد تو آپ کی پیڈ آف ہے تو ہم دوسری مسجد کو کیوں چندہ دیں دوسری مسجدیں اسی مسجد کے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں لہذا جو آپ چندہ دیں گے وہ اسی مسجد کو جائے گا جو یہ مسجد میں سپورٹ کرے گی اگلی مساجد حضرات محترم اب میری بات سن لیجیے تھوڑا سا سن لیجیے ہم نے نووا اسکوشیا میں الحمدللہ مسجد کے لیے زمین لے لی تھی اس پر $1,60,000 قرض حسنہ we need to pay that off آٹوا کے اندر الحمدللہ ایک چرچ کی ڈیل ہو چکی ہے جو میں نے اسلامی سپریم کونسل کی کنونشن میں اعلان نہیں کیا تھا الحمدللہ $50,000 ارشد سید صاحب نے الحمدللہ اس کے لیے قرض حسنہ دیا ہوا ہے وہ جمع ہو کے وہ ڈیل بھی الحمدللہ ہماری ایکسپٹ ہو گئی اسی طرح سے الحمدللہ ماؤنٹن کی مسجد کے اندر بھی وہاں پر یہاں سپورٹ جاتی ہے اسی طرح